اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ داروغہ کو پکڑ کر اسے قتل کر دیں. یہ حکم سن کر محافظ دوڑ پڑے. قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کو صرف قیدی دکھائی دیے. ان سے پوچھا، داروغہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے داروغہ مل گیا تھا. اس نے فوراً بتا دیا تھا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں. اس نے چابیاں لیں اور محافظوں کے ساتھ تہ خانے کی طرف چل پڑا. جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے اس وقت داروغہ وہاں سے کھسک گیا تھا. نکل بھاگنے کا موقع اچھا تھا. دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ داروغہ باہر چلا گیا ہے. دو محافظوں نے باہر کو گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے داروغہ کو پہلے دیکھا تھا. تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں داروغہ جاتا نظر آ گیا. اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے. کیا تو سمجھتا تھا کہ دیبل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اسے ترجمان کی معرفت پوچھا. اے فاتح سالار، داروغہ نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا تو آپ کے ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ مل جاتا. کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا. کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، داروغہ نے کہا. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں. اس کے سوا آپ کے پاس میرے قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں. کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا. تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھنا جرم ہے؟ داروغہ نے کہا. انہیں ہمارے راجا کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا. انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا مقدار راجا ظاہر ہے، اور اگر انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. پہلے ان قیدیوں سے تو پوچھ لیں سالار محترم. چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا رہا ہے. تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ داروغہ ہر روز تہ خانے میں آتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا. تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی. سالار محترم، داروغہ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ میں نے ان قیدیوں میں جو دو جوان لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیبل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے. کبھی کبھی تو وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا. میں اس کے آنے کی اطلاع پر ان دو لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا. اور سالار محترم، اروڑ سے راجہ طاہر کا حکم آیا تھا کہ عرب کی فوج دیبل کا محاصرہ کامیاب ہو گیا اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. وہ وقت آ گیا تھا. میں نے اپنے راجا کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی. جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا. راجہ طاہر کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا. پھر تم نے تمہارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کر دیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے، داروغہ نے جواب دیا. سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہی ہے. انہوں نے دیول پر پتھر گرتے اور پھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا. یہ ان قیدیوں سے انتقام لے لیتے، لیکن میں نے تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تھا. سب کے بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا. میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کے یہاں سے جاؤں گا. میں اپنا عہد پورا کر کے جا رہا تھا. میں بھاگ نہیں رہا تھا. تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا. اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے، داروغہ نے جواب دیا. اگر آپ نے مجھے قتل کرانا ہے تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے قتل کرے. قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، محمد بن قاسم نے کہا. تمہاری قدر و قیمت صرف اسلام میں جانی پہچانی جائے گی. تم پر کوئی جبر نہیں. میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں اور اس کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا.
تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ داروغہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا نام قبلہ اسلامی نام تھا یا پہلے ہی اس کا نام یہی تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بھانپ لیں اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دیبل کا جو امیر مقرر کیا گیا، داروغہ قبلہ کو اس کا مشیر بنا دیا۔ حمید بن ودا نجدی کو دیبل کا امیر یا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ انتقامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ لیا کرے۔ محمد بن قاسم ابھی قید خانے میں تھا اور اس نے قبلہ کو داروغہ قید خانہ مقرر کر دیا۔ کیا یہاں ایسے اور بھی بے گناہ قیدی ہیں؟ محمد بن قاسم نے قبلہ سے پوچھا۔ جس ملک کا حکمران سچ سننا پسند نہ کرتا ہو، اس ملک کے قید خانے سچ بولنے والوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبلہ نے جواب دیا، یہاں کئی بے گناہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم خود کرو قبلہ، محمد بن قاسم نے کہا۔ جنہیں بے گناہ سمجھتے ہو انہیں رہا کر دو، اور جو مجرم ہیں ان کی سزائیں اگر جرم کی نسبت زیادہ ہیں تو کم کر دو۔ اب اسلامی عدل و انصاف کے اصول چلیں گے۔ عرب کے جن قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا ان کے متعلق محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ انہیں فوراً کشتیوں میں عرب کو بھیج دیا جائے۔ اس نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت باتیں کی۔ تم اللہ کا شکر صرف اس پر بجانا لاؤ کہ تم اس قید خانے سے زندہ و سلامت نکل آئے ہو جس سے تم جیسے قیدی زندہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سعادت بخشی ہے۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں سے کہا، تم یہاں قید نہ ہوتے تو میں یہاں نہ آتا۔ میں آ گیا ہوں تو میں اس کفرستان کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے میرے لیے نہیں، اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔ سندھ کی فتح کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیت برداشت کی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ دعا کرتے رہنا کہ میں جو عزم لے کر یہاں آیا ہوں وہ پورا کر سکوں۔ تمہاری رہائی پر ہی میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام اب شروع ہوا ہے۔ قیدی دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ دیبل کا ہندو حاکم بھاگ گیا تھا۔ اسے بہت ڈھونڈا گیا، گھر گھر دیکھا گیا، اس کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ نیرون پہنچ گیا تھا، اسے نیرون میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ وہ اروڑ میں راجہ داہر کے پاس جاتا تو داہر اسے شکست اور اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ آنے کے جرم میں قتل کرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ نیرون کا حاکم سندر امن پسند آدمی ہے۔ داہر کو جب اطلاع ملی کہ دیبل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں آگ کا بگولا بن گیا۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ایسی جرت اس کا دانشمند وزیر بدہیمن ہی کر سکتا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ کیا لینے آئے ہو؟ راجہ داہر نے گرج کر بدہیمن سے کہا، کہاں گئی تمہاری دانشمندی؟ مہاراج، بدہیمن نے کہا، ہماری فوج نے عرب کے حملہ آوروں کو 2 بار شکست دی تھی۔ اس سے ہماری فوج نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے کسی میدان میں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری فوج پر فتح کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے دباؤ کو ہمارے سپاہی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیول کا جھنڈا گرا پڑا ہے، داہر نے کہا۔ عرب کے ان مسلمانوں نے مندر کے گنبد پر پتھر پھینکے تھے، گنبد ٹوٹا تو جھنڈا گر پڑا۔ ہماری قسمت اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر وہاں اس سے 4 گنا زیادہ فوج ہوتی تو وہ بھی بھاگ جاتی۔ مہاراج، بدہیمن نے کہا، سوال آپ کے راج بھاگ کا ہے۔ اگر مسلمان اسی طرح فتح پر فتح حاصل کرتے آئے تو اپنا انجام سوچ لیں۔ آپ تخت سے تہخانے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے مجھ پر ہمیشہ اعتماد کیا اور مجھے دانشمند سمجھا، اور آپ کو میری وفاداری پر بھی شک نہیں، تو میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ میری کسی بات سے آپ خفا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گا، راجہ داہر نے جھنجھلا کر کہا۔ تم بات کرو اور فوراً کرو۔ دیبل پر قبضہ ہو گیا ہے تو یوں سمجھ لو کہ دشمن نے ہماری شاہی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مہاراج، بدہیمن نے کہا، ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قسمت بے جان چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ وہ ایک جھنڈا تھا جو گر پڑا تھا، وہ کپڑے کا ٹکڑا تھا اور ایک بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پنڈتوں نے دلوں میں یہ عقیدہ ڈال دیا تھا کہ یہ جھنڈا دیوتاؤں نے اپنے ہاتھوں یہاں لہرایا تھا
یہ گر پڑا تو سمجھو ہم سب گر پڑے اور دیوتاؤں کا قہر آ گیا۔ اگر اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ جھنڈا ہماری عظمت اور عزت کا نشان ہے، دشمن اس تک نہ پہنچ پائے، اور اگر جھنڈے کو ہم یہ درجہ دیتے تو دیبل کی فوج اور وہاں کے لوگ اپنی جانیں لڑا دیتے۔ انہوں نے جانیں لڑا دی تھیں، راجہ طاہر نے کہا۔ وہ سب دروازے کھول کر باہر نکلے اور دشمن پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ وہاں سے آئے ہوئے 2 آدمیوں میں سے میں نے پوری تحقیقات کی ہیں۔ ہماری فوج اور دیبل کے شہریوں نے باہر نکل کر مسلمانوں پر جو حملہ کیا تھا وہ حملہ نہیں تھا، وہ تو خودکشی کی کوشش تھی۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جھنڈا گر پڑا تو دشمن پر اندھا دھند ٹوٹ پڑو اور مارے جاؤ۔ وہ تو مارے جا چکے ہیں، راجہ طاہر نے کہا۔ میں دیبل کے حاکم کو اور وہاں کے فوجی حاکم کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ مہاراج کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بدھیمن نے کہا۔ انہیں زندہ رہنے دیں اور انہیں شرمسار کریں، وہ کوشش کریں گے اور اگلی لڑائی میں اپنے چہروں سے شکست کا داغ دھو ڈالیں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مہاراج، اگر ان کے دلوں پر یہ دہشت طاری رہی کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا، اس لیے ان پر دیوتاؤں کا قہر گرتا رہے گا، تو وہ ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ تو کیا میں انہیں یہ کہوں کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں؟ راجہ طاہر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے، جس کے ماننے والوں نے دیول کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے؟ بدھیمن، تم دانش مند ہو، تم میں مجھ سے زیادہ عقل ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ عہد سن لو کہ سندھ میں اسلام نہیں آئے گا۔ وہ تو آ گیا ہے مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ مہاراج نے پہلے ہی اسلام کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ جن عربوں کو مہاراج نے اپنے سائے اور شفقت میں رکھا ہوا ہے، ہمارے نہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ کیا مہاراج نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سالار کو کس نے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کو گرا دو تو دیبل والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی؟ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے باہر کوئی نہیں گیا۔ یہ ایک راز تھا جو ان عربوں نے حملہ آور سالار کو دیا ہے، جنہیں ہم نے مکران میں آباد کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ مہاراج، بدھیمن نے کہا، انہیں اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں، ان سے ایک راز لینے کی کوشش کریں، ان سے پوچھیں کہ منجنیق کس طرح بنائی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں منجنیق بنانے والے 1-2 کاریگر ہوں۔ اگر ہمیں 10-12 منجنیقیں مل جائیں تو ہم مسلمان فوج کے پڑاؤ پر رات کے وقت پتھر اور آگ کے گولے برسا سکیں گے۔ جب ان کی فوج ایک جگہ سے کوچ کرے گی تو ہم انہیں اگلے پڑاؤ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ راز تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، راجہ طاہر نے کہا۔ اگر ان میں کوئی کاریگر نہ ملے تو ان میں سے ایسے آدمی تیار کرو جو عرب کی فوج میں ان کے وفادار بن کر شامل ہو جائیں، اور منجنیق کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کی ساعت کیا ہے اور کس لکڑی سے بنتی ہے۔ میں منجنیق بنانے والے کو اتنا انعام دوں گا جو اس کی 7 پشتوں میں ختم نہیں ہوگا۔ دیبل کی شکست راجہ طاہر کے لیے معمولی سی چوٹ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ وزیر کے مشورے کے بغیر کچھ سوچ ہی نہ سکتا۔ وہ تجربے کار اور عیار قسم کا جنگجو تھا۔ ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے وزیر اس کی فوج کے سالاروں، مشیروں اور پنڈتوں تک کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ کیسی خوفناک کارروائی کا حکم دے دے۔ وہ شکست کھانے والے فوجی افسروں کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے بدھیمن کو رخصت کر دیا اور کمرے کے دروازے بند کر کے تنہائی میں بیٹھ گیا۔ اس کے درباری اور حاکم وغیرہ باہر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ راجہ آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، اگر یہ پھٹ پڑا تو معلوم نہیں کس کس کو بھسم کر ڈالے گا۔ بہت دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے حکم دیا کہ جے سینا کو فوراً بلایا جائے۔ جے سینا راجہ طاہر کا اپنا بڑا بیٹا تھا جو کسی دوسری بیوی میں سے تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہی ہے۔ جے سینا سندھ کی فوج میں سالار تھا، جسے فوجی حاکم کہا جاتا تھا۔ جس وقت طاہر نے اسے بلایا اس وقت وہ اپنے دستوں کے ساتھ نیرون کے مضافات میں کسی جگہ خیمہ زن تھا۔ اسی وقت قاصد روانہ ہو گیا۔ جے سینا آدھی رات کے وقت پہنچا۔
راجہ داہر اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آرام تک نہیں کرنے دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، اس نے کہا، کیا تم نے اس خطرے کا اندازہ کیا ہے جو ہمارے سر پر آ گیا ہے؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، جے سینا نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ آپ ابھی تک سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دیبل پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہوتا ہے، داہر نے کہا۔ جوان آدمی کر کے سوچتا ہے اور بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ تم نے نہیں سوچا کہ نیرون ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں زہر کا یہ گھونٹ اپنے حلق سے کبھی نہیں اتاروں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کی حملہ آور فوج کا سالار مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا ہے؟ جے سینا نے کہا۔ آپ مجھے صرف اس لیے کم عقل نہ سمجھیں کہ میں جوان ہوں۔ میں تمہارا اور اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، راجہ طاہر نے کہا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر غور کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور یہ بھی سوچ لو کہ اب یہ جنگ کی صورت بدل چکی ہے۔ اب یہ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں، یہ دو مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے۔ مسلمانوں نے دیول کا متبرک جھنڈا گرا کر ہمارے مذہب کو اور ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی تو یہ سیاہ دھبا میرے خاندان کے مہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازے کھولے تھے۔ اتنی زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ ارمن بیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ دشمن کو دو مضبوط اڈے مل گئے ہیں۔ دیبل بندرگاہ ہے۔ اب دشمن کو سمندر کے راستے کمک، رسد اور ہر طرح کی مدد آسانی سے ملتی رہے گی۔ ادھر نیرون کے حاکم سندر شملی نے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پتا جی، جے سینا نے کہا، نیرون کو ہم اس طرح بچا سکتے ہیں کہ میں اپنے دستے نیرون میں بھیجوں اور وہاں کے حاکم سندر کو اس کے گھر میں نظر بند کر دوں۔ نہیں، راجہ داہر نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہاں کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمارے وزیر بدہمن نے لوگوں کو مرعوب کرنے اور وہاں کے حاکم کے خلاف بھڑکانے کی شعبدہ بازی کے ذریعے کوشش کی تھی، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری اس ناکامی کے پیچھے عربوں کا ہاتھ تھا، جو سندر شملی کے بلاوے پر یا وہ خود ہی نیرون میں آ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندر کا عربوں کے ساتھ درپردہ واسطہ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں، جے سینا نے کہا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں کبھی کا اسے غائب کر چکا ہوتا، راجہ طاہر نے کہا۔ لیکن ان حالات میں جب کہ حملہ آور ہمارے قلعوں پر قابض ہو چکے ہیں اور ان کے جاسوس ہمارے محلات تک پہنچ رہے ہیں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ خطرہ یہ ہے کہ نیرون میں بدھ مت کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ خانہ جنگی پر اتر آئیں گے اور اس کا فائدہ حملہ آور مسلمانوں کو پہنچے گا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دیبل سے آگے بڑھے گی تو میں نیرون کے حاکم سندر کو کسی خاص اور ضروری کام کے لیے بہانے سے اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان دیبل سے نیرون پر ہی آئیں گے۔ تم ابھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ۔ تمہیں دریا عبور کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ دشمن جب تمہارے سامنے آئے تو دریا تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہو۔ اس طرح دشمن تمہارے عقب میں نہیں آ سکے گا۔ نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم ہے اس سے ملنا اور کہنا کہ وہ نیرون کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اگر لوگوں نے اپنی ہی فوج کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دی تو کیا کارروائی کی جائے؟ جے سینا نے پوچھا۔ جیسی صورتحال پیدا ہو وہ اس کے مطابق کارروائی کرے، راجہ طاہر نے کہا۔ اگر وہ کسی طرح مجھ تک اطلاع پہنچا سکے تو پہنچا دے، میں کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے وطن سے اتنی دور آئے ہیں وہ الفاظ سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن اس طرح ہمیں تیاری کا اور اپنے دستے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا وقت مل جائے گا۔ جے سینا اسی وقت روانہ ہو گیا۔ دیبل میں اذانیں گونج رہی تھیں۔ محمد بن قاسم نے
راجہ طاہر کے ان فوجیوں کو جو بھاگ نہیں سکے تھے قیدی بنا لیا تھا۔ اس فوج میں سے زیادہ تر آدمی محمد بن قاسم کے اس حکم کے تحت مارے گئے تھے کہ کسی کو بخشا نہ جائے۔ دیبل کے شہریوں نے بھی دیبل کا جھنڈا گرنے کے بعد مسلمان فوج پر حملہ بولا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کچھ لوگ جو شہر سے بھاگ کر مضافات میں کہیں چھپ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا اور بیت المال کا حصہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سمندر کے راستے عراق بھیج دیا۔ اس نے حمید بن ودا نجدی کو امیر دیبل مقرر کیا۔ دیبل کو مکمل طور پر اسلامی شہر بنانے کے لیے محمد بن قاسم نے شہر کے وسط میں ایک مسجد کی تعمیر شروع کرا دی۔ اس مسجد کی بنیادوں کی کھدائی میں بسم اللہ محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں کی۔ آج نہ اس مسجد کا کہیں نام و نشان ہے، نہ دیبل کہیں نظر آتا ہے۔ اس کے کھنڈر بھی وقت اور زمانے کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں دیبل ایک سنگ میل کی طرح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ یہاں ہندوستان کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ دو تاریخ نویسیوں نے اس وقت کی تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ دیبل کے لوگ محمد بن قاسم کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ وہاں کے بت تراشوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخ نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کا اور اس کی فوج کا سلوک وہاں کے شہریوں کے ساتھ اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے پر بھی اتر آتے تھے۔ محمد بن قاسم کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ شہری انتظامات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ ان بادشاہوں جیسا نہیں تھا جو دولت اور ملک گیری کی ہوس لے کر حملے کرتے تھے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتے چلے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے جاسوسی کا نظام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا رکھا تھا، بلکہ اس نے جاسوسی خالد بن ولید سے ہی سیکھی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شعبان سقفی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دیبل میں تھا، لیکن جاسوسوں کی معرفت وہ نیرون اور اروڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک روز دیبل شہر کے دروازے کے باہر 8 شاہی سوار آ کر رکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اروڑ سے آئے ہیں اور راجہ طاہر کا پیغام لائے ہیں۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی۔ ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، ایلچی کو میرے پاس بھیج دو اور اس کے محافظوں کو عزت سے رکھو اور ان کی خاطر مدارت کرو۔ راجہ طاہر کا ایلچی جب محمد بن قاسم کے سامنے آیا تو رکوع کی طرح جھک گیا تھا۔ پھر اس نے پرتکلف سے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ ترجمان اس کے الفاظ کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ یہ یہاں آ گیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اسے کہو کہ ہم اپنے سامنے کسی کا اس طرح جھکنا پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے اس طرح جھکے۔ اس سے پیغام لے لو اور اسے باہر بٹھاؤ۔ ایلچی نے پہلا عربی سالار دیکھا تھا جو فاتح بھی تھا۔ اس سالار کی بات سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ نوجوان بھی ہے، سالار بھی ہے اور فاتح بھی، لیکن اس میں اخلاق بھی ہے۔ اس نے پیغام محمد بن قاسم کے حوالے کیا اور باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے پیغام کھول کر دیکھا۔ یہ پیغام راجہ طاہر نے اپنی زبان میں لکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیغام اپنی ترجمان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان پیغام پڑھنے لگا۔ تاریخوں میں یہ پیغام لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ یہ اس طرح ہے، یہ پیغام چچ کے بیٹے داہر کی طرف سے ہے جو سندھ کا بادشاہ اور ہندوستان کا راجہ ہے۔ یہ خط اس داہر کی طرف سے ہے جس کا حکم دریاؤں، جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر چلتا ہے۔ یہ پیغام عرب کے کم عمر اور ناتجربے کار سالار محمد بن قاسم کے نام پر ہے، جو انسان کے قتل میں بے رحم اور مال غنیمت کا حریص ہے، اور جس نے اپنی فوج کو تباہی اور موت کے منہ میں پھینکنے کی حماقت کی ہے۔ اے کمسن لڑکے، تم سے پہلے بھی تمہارے وطن کے سالار اپنے دماغوں میں یہ خبت لے کر آئے تھے کہ وہ سندھ کو اور پھر ہندوستان کو فتح کریں گے۔ کیا تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا یا سنا؟ ہم نے اسی شہر دیبل میں ان کو ایسی شکست دی تھی کہ وہ زندہ واپس نہ جا سکے۔
وہ دیبل کی دیواروں تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ اب یہی خبر تم اپنے دماغ میں لے کر آ گئے ہو۔ دیبل کو فتح کر کے اور اس شہر کے اندر بیٹھ کر تم بہت خوش ہوگی، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس شہر کی فتح پر غرور نہ کرنا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں تاجر، بیپاری اور دکاندار رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنگجو نہیں، نہ کبھی انہیں لڑائی سے واسطہ پڑا ہے۔ ان پر 2-3 پتھر پڑے تو انہوں نے ڈر کر شکست تسلیم کر لی۔ دیبل میں ہماری کوئی اتنی فوج بھی نہیں تھی۔ تم اسے اتنی بڑی فتح یا ہماری شکست نہ سمجھو۔ اگر ہمارا ایک بھی بہادر سالار وہاں ہوتا تو تمہارا انجام تمہارے وطن کے پہلے سالاروں جیسا ہوتا۔ تم اور تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ نہ ہوتا۔ میں تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک قدم آگے نہ بڑھنا۔ جہاں تک پہنچے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ آگے آؤ گے تو تمہارا سامنا میرے بیٹے جے سینا سے ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے قہر اور غضب سے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہ بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اس کے آگے ماتھے رگڑتے ہیں۔ میرا بیٹا سندھ، مکران اور توران کا حکمران ہے۔ اس کے پاس 100 جنگی ہاتھی ہیں جو بدمست ہو کر لڑتے ہیں اور دشمن کو کچلتے ہیں، اور جے سینا خود ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہ گھوڑے کر سکتے ہیں نہ وہ بہادر سپاہی جو برچھی بردار ہوتے ہیں۔ تم صرف ایک فتح پر اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ تمہاری عقل پر پانی پڑ گیا ہے۔ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے پہلے سالار بدیل کا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم یہ پیغام سن کر مسکرایا۔ اس نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور امیر دیبل حمید بن ودا نجدی کو بلوایا اور ترجمان سے کہا کہ وہ ان سب کو یہ پیغام پڑھ کر سنائے۔ ترجمان نے پیغام ایک بار پھر پڑھا اور تمام حاضرین مسکرانے لگے۔ اس شخص نے مجھے مغرور کہا ہے، محمد بن قاسم نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ کیا یہ شخص کم عقل اور کمینہ نہیں؟ میں جو جواب لکھوانا چاہتا ہوں وہ آپ سب سن لیں اور اپنی رائے اور مشورہ دیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ ایک ایسے شخص کو شریفانہ جواب نہیں ملنا چاہیے۔ سب نے جو مشورے دیے ان سے پیغام تیار ہوا۔ محمد بن قاسم کاتب کو بلا کر پیغام لکھوایا۔ یہ خط بھی تاریخوں میں محفوظ ہے جو اس طرح ہے۔ یہ خط اس محمد بن قاسم سقفی کی طرف سے ہے جو سرکش اور مغرور مہاراجوں اور بادشاہوں کا سر نیچا کرنا جانتا ہے اور جو مسلمانوں کے خون کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ خط اس داہر بن چچ برہمن کے نام ہے جو کافر، جاہل، مغرور، اخلاق کا منکر اور اپنی سگی بہن کا خاوند ہے، اور جسے احساس نہیں کہ وقت اور زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی اور حالات تکبر اور غرور کو کچل دیتے ہیں۔ تم نے جہالت اور حماقت سے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں سوائے تکبر، غرور اور چھچورے پن کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس سے بھی واقفیت ہوئی کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ہاتھی بھی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ تم انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ میرے پاس طاقت بھی کم ہے اور ہاتھی بھی نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ اے عاجز انسان، سواروں، ہاتھیوں اور لشکروں پر کیوں ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک کمزور اور انسان جیسا عاجز جانور ہے جو ایک مچھر کو بھی اپنے جسم سے ہٹا نہیں سکتا، اور تم میرے جن گھوڑوں اور سواروں کو اپنے ملک میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے ہو وہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور اللہ کے فرمان کے مطابق فتح انہی کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہی غالب آئیں گے کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہیں۔ ہم تمہارے ملک پر لشکر کشی کبھی نہ کرتے، لیکن تمہاری بدعمالیوں، اسلام دشمنی اور تکبر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ تم نے سراندیپ کے مسلمانوں کے بحری جہاز کو روک کر ان کو لوٹا اور پھر ان کو قید کر لیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین کی برتری اور حکومت کو دنیا کے تمام ملک تسلیم کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ خلیفہ نبوت کا نائب ہوتا ہے۔ صرف تم ہو جس نے سرکشی کی اور ہمارے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ تم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ دادا ہماری خلافت کو خراج ادا کرتے تھے جو تم نے روک دیا تھا۔ پھر تم نے بیہودہ حرکتیں کی اور دوستانہ تعلقات رکھنے کے بجائے دوستی کے منکر ہوئے، اور پھر تم نے اپنی اشتعال انگیز حرکتوں کو جائز سمجھا۔ تمہارے کرتوت کو دیکھتے ہوئے مجھے خلافت سے حکم ہوا کہ تمہیں سبق سکھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ظالموں اور مغروروں کو مغلوب کرنے والا ہے
تم پر غالب آؤں گا اور تم ذلت کا منہ دیکھو گے۔ تمہارا سر کاٹ کر عراق بھیجوں گا یا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جسے تم اپنے ملک پر لشکر کشی کہتے ہو، یہ ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قبول کیا ہے اور میں اسی ذات کے فضل و کرم کا طلبگار ہوں، وہی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام راجہ طاہر کے ایلچی کو دے کر رخصت کر دیا گیا۔ آج سندھ کے زمینی خد و خال وہ نہیں رہے جو آج سے 1276 سال پہلے تھے۔ دریائے سندھ نے بارہا اپنا راستہ بدلا ہے۔ آج یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں سندھ کا راستہ کیا تھا، کون کون سی بستیاں اس کنارے اور کون سی اس کنارے تھیں۔ اس وقت کی متعدد بستیوں اور قصبوں کے نام و نشان بھی نہیں رہے۔ دریائے سندھ کے معاون دریا بھی تھے، یہ سب اب خشک نالے بن چکے ہیں۔ چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک ساکرہ نالہ بھی تھا جس کی گہرائی بڑی کشتیوں کے لیے کافی تھی۔ ایسے ہی برہمن آباد اس دور میں ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ راجہ طاہر نے اپنے بیٹے جے سینا کو اس کے دستوں کے ساتھ برہمن آباد بھیج دیا تھا۔ آج اس شہر کے کہیں کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ آج کا منصورہ ہے۔ مختلف مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برہمن آباد منصورہ سے 7-8 میل دور ہوا کرتا تھا۔ یہ تو گمنام بستیاں تھیں جو زمانے کی ریت میں دب گئیں، لیکن ایسی شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہو کر جو مر کر بھی زندہ رہتی ہیں، یہ بستیاں اپنا نام و نشان مٹا کر بھی زندہ ہیں۔ ان بستیوں سے وہ مجاہد گزرے تھے جو سینوں میں اللہ کا پیغام لے کر بڑی دور سے آئے تھے۔ وہ کفر کی تاریکیوں میں اسلام کا نور بکھیرتے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں خاک و خون میں تڑپے اور سندھ کی ریت کے ذروں کے ساتھ ریت ہو گئے تھے۔ اللہ کی راہ ان بستیوں میں سے گزرتی رہی۔ انہی کے صدقے ان بستیوں کے نام آج بھی زندہ ہیں اور تا ابد زندہ رہیں گے۔ اس وقت جب راجہ طاہر 200 میل دور اروڑ میں اپنے بیٹے جے سینا سے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ اب 2 ملکوں یا 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں، یہ 2 مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے، اس وقت دیوبند میں محمد بن قاسم جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے قیدی رہا کرانے ہیں، سندھ کی فوج کو سزا بھی دے لی ہے اور مال غنیمت، جزیے اور جنگی قیدیوں کی صورت میں راجہ طاہر سے ہرجانہ بھی وصول کر لیا ہے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم پر ایک اور فرض عائد ہو گیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ اس مندر کا گنبد ٹوٹا اور جھنڈا گرا تو ان لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے خطبے میں کہا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا ہے انہیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لوگ دیوتا پرست اور بت پرست ہیں، ان کے دل اللہ کے نام سے بے بہرا اور خالی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ سب سے بڑی قوت اللہ ہے، انہیں کسی نے بتایا نہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں ذہن نشین کرایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے بندے ہو کر یہ اللہ کے نام سے بھی واقف نہیں؟ ان کا خدا یہ جھنڈا تھا، ہم انہیں خدا سے روشناس کرائیں گے۔ یہ ملک بت خانہ ہے۔ اور جب راجہ طاہر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والوں پر قہر نازل ہوگا، اس وقت محمد بن قاسم کہہ رہا تھا کہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کے تم بت اور مورتیاں بنا کر پوجتے ہو، وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ تم اس ملک کے لوگوں سے جہاں بھی ملو ان کے ساتھ پیار، محبت اور تعظیم سے پیش آؤ، محمد بن قاسم نے کہا، اور انہیں بتاؤ کہ خدا ہم سب کا خالق ہے، لیکن تم نے اپنے خداؤں کی تخلیق اپنے ہاتھوں کی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے منکر ہوتے ہیں کہ جسے گمراہ دیکھو اسے صراط مستقیم دکھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو ٹھوکریں کھاتا دیکھتے ہو تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس راستے پر ڈال دیتے ہو جس پر ٹھوکریں نہیں لگتی۔ راجہ طاہر اسے 2 مذہبوں کی جنگ کہہ رہا تھا تو محمد بن قاسم نے بھی اسے حق و باطل کا معرکہ بنا دیا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دے دی تھی اور حجاج کا اجازت نامہ بھی آ گیا تھا، اور حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ کمک اور رسد بھیج رہا ہے۔
محمد بن قاسم کے اپنے بھی جاسوس تھے اور ان کے ساتھ دیبل کے چند آدمی مل گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ الافی نے محمد بن قاسم کو درپردہ اپنے 4 آدمی دے دیے تھے جو اس خطے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں آگے بھیج رکھا تھا اور کچھ جاسوس نیرون کے اندر بھی تھے۔ شعبہ جاسوسی کا سالار شعبان سقفی بھی بہروپ میں نیرون تک ہو آیا تھا اور ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا تھا۔ ان کی رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ راجہ طاہر باہر آ کر نہیں لڑنا چاہتا۔ اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا تھا کہ وہ باہر آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ محمد بن قاسم جانتا تھا کہ راجہ طاہر اس دور دراز علاقے میں کھلے میدان کی جنگ لڑے گا جہاں تک پہنچتے محمد بن قاسم کی فوج پیش قدمی اور محاصروں کی تھکی ہوئی ہوگی اور شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے اس کی نفری بھی کم ہو چکی ہوگی اور یہ فوج دیبل کی بندرگاہ سے بہت دور ہوگی۔ اس طرح سندھ کی فوج نے محمد بن قاسم کی فوج کے رسد اور کمک کے راستے کاٹ دیے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو دشمن کی اس نیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ تجربے کار ہیں، اس نے سالاروں سے کہا۔ رسد اور کمک کو رواں اور محفوظ رکھنے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ ہم سندھ کے راجہ کے دارالحکومت اروڑ تک کچھ قلعے فتح کر لیں، کچھ بستیاں لے لیں اور ان میں اپنی تھوڑی نفری چھوڑتے جائیں جو گشت کے ذریعے رسد اور کمک کی آمد و رفت کو محفوظ رکھے۔ آگے سے آنے والے جاسوسوں نے اگلے علاقے کی رپورٹیں دی تھیں جن کے مطابق آگے ایک مقام سیسم تھا اور اس سے آگے نیرون یعنی حیدرآباد تھا۔ محمد بن قاسم کی منزل نیرون تھی، وہاں تک کا فاصلہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق 25 فرسنگ ہوگا۔ ایک فرسنگ 5.5 میل کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ ایک چھوٹا سا دریا جس کا نام ساکرہ تھا دیبل کے قریب سمندر میں گرتا تھا اور نیرون کے قرب و جوار سے گزر کر آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام منجنیقیں کشتیوں میں لاد کر کشتیاں دریائے ساکرہ میں جو ساکرہ کا نالہ کہلاتا تھا لائی جائیں۔ ان کے علاوہ بے شمار رسد اور دیگر جنگی سامان بھی کشتیوں میں لادنے کا حکم دیا۔ چند ہی دنوں بعد کشتیوں کا ایک بیڑا دیبل سے نیرون کی طرف ساکرہ نالے میں جا رہا تھا۔ ان میں بادبانی کشتیاں بھی تھیں اور چپوؤں والی بھی۔ ان میں تیر انداز بھی جا رہے تھے کہ دشمن حملہ کر دے تو اسے دریا کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ دریا کے دونوں کنارے کے ساتھ گھڑ سوار جا رہے تھے۔ یہ اس بیڑے کی حفاظت کا انتظام تھا۔ باقی فوج جاسوسوں کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہی تھی۔ گائیڈ بھی ساتھ تھے۔ شعبان سقفی نے اپنے آدمی آگے اور دائیں اس مقصد کے لیے بھیج دیے تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ کوشش کی جا رہی تھی کہ نیرون تک یا داہر تک اسلامی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے، وہ دیہاتی اور سادہ لوح لوگ لگتے تھے۔ موسم سخت گرم تھا، ساون کی برسات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ عرب کی فوج تھی جو عرب کی گرمی کی عادی تھی اور ریگستان بھی ان کے لیے نیا اور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن سندھ کی گرمی کچھ اور قسم کی تھی۔ کشتیاں سیسم کے مقام پر پہنچ گئیں، کچھ وقفے سے فوج بھی پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا۔ گرمی جلا رہی تھی، کشتیوں کو بھی وہیں روک لیا گیا۔ رات کے وقت بصرہ سے ایک قاصد آیا۔ وہ خشکی کے راستے آیا تھا، پہلے دیبل گیا، وہاں سے اس راستے پر چل پڑا جس راستے پر فوج جا رہی تھی۔ آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک پہنچا۔ وہ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حجاج بن یوسف کی طرف سے سالار محمد بن قاسم کے نام۔ ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو اور انشاءاللہ تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور عاقبت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی، گھوڑے، زر و جواہرات اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کے بجائے کیا یہ بہترین نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور تمام مجاہدین کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پرمسرت ہوگی۔ تمہارا اصول یہ ہو کہ ہر کسی کی تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کبھی کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو، یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت روکو۔ جس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو۔ جو مال و اسباب خصوصاً قلعے دیبل میں پڑا ہے وہ فوج کی رسد کے طور پر استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیبل میں ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو سب سے پہلے اس کا قلعہ مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس کے مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی دلجوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان، دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 20 رجب 93 ہجری 712 عیسوی۔ حجاج بن یوسف کے اس خط نے محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سالار اور کمانڈروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ تمام لشکر کو سنا دیا جائے۔ ایک دو روز قیام کر کے محمد بن قاسم نیرون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں چل پڑیں۔ 7ویں روز یہ لشکر ملہار کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھیں بہت پرے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہونے اور ہنہنانے لگے۔ لشکر کی حالت بھی دگرگوں ہونے لگی۔ ایک دو روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رقہ تامیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کی دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس طرح ہیں: اے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اپنے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کم سن سالار پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد اس قدر مہ برسا کہ ریگزار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ لشکر نیرون سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ ایک شتر سوار جو اسی علاقے کا مسافر معلوم ہوتا تھا سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ سیدھا لشکر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جس حصے میں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمان جاسوس تھا اور نیرون سے آیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے اسے پوچھا۔ سالار اعلیٰ، نیرون کا حاکم سندر شمنی نیرون سے غیر حاضر ہے۔ کہاں چلا گیا؟ اروڑ، جاسوس نے جواب دیا۔ راجہ داہر کے بلاوے پر گیا ہے۔ شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ شہر کے لوگ نہیں لڑیں گے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن ان کے راجہ نے نیرون کی فوج کے حاکم کو بدل ڈالا ہے۔ فوج شہر کے لوگوں کو ڈراتی پھر رہی ہے کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو لوٹ مار کریں گے اور بچوں اور خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور وہ کسی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، غلہ بھی اکٹھا کر کے خود کھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج مقابلہ کرے گی، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہاں سالار اعلیٰ، فوج مقابلے کے لیے تیار ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی تیز کر کے نیرون شہر کو محاصرے میں لے لیا اور اس طرح کے اعلان شروع کر دیے کہ فوج نے قلعہ ہمارے حوالے نہ کیا اور ہم نے قلعہ لے لیا تو کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ نیرون کے حاکم سندر شمنی کی اروڑ میں طلبی ایک سازش تھی۔ راجہ داہر نے اس اطلاع پر کہ مسلمانوں کی فوج نیرون کی طرف بڑھی آ رہی ہے سندر شمنی کو ایک ضروری کام کے بہانے اروڑ بلا لیا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیرون کے اس حاکم نے راجہ داہر کو بتائے بغیر حجاج بن یوسف کی طرف اپنا وفد بھیج کر دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا اور جزیے کی ادائیگی قبول کر لی تھی۔ حجاج نے
اسے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اسے شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، لیکن محمد بن قاسم کے لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ منجنیقوں سے شہر پر سنگباری کرے یا نہ کرے۔ سنگباری سے شہریوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جاسوس نے بتایا تھا کہ شہری نہیں لڑنا چاہتے، لیکن فوج ان پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اروڑ میں راجہ داہر نے سندر شمنی کو ویسے ہی روک رکھا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس نے نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم سالار بھیجا ہے وہ مسلمانوں کے محاصرے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایک صبح راجہ داہر نے سندر شمنی کو بلایا۔ پتہ چلا کہ سندر شمنی کمرے میں نہیں ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ ملتا بھی کہاں؟ اس وقت وہ اروڑ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس کے محافظ بھی اروڑ سے لاپتہ تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ نیرون کو جا رہے تھے۔ سندر شمنی کے محافظ دراصل عرب کے مسلمان تھے جنہیں شعبان سقفی نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں کی زبان روانی سے بولنے لگے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس کو محمد بن قاسم کے کہنے پر اروڑ بھیجا گیا تھا۔ اسے زبانی سندر شمنی کے لیے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ نیرون میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کریں۔ جاسوس کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے سندر شمنی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ جب یہ جاسوس سندر شمنی کے پاس اروڑ پہنچا اور اسے پیغام دیا تو اس وقت سندر شمنی کو خیال آیا کہ راجہ داہر نے اسے نیرون سے دور رکھنے کے لیے اروڑ میں پابند کر رکھا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھا اور نہایت خاموشی سے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے گھوڑوں کو باہر لائے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ کسی کو شک ہوا یا نہیں، انہیں اروڑ سے نکلنا تھا اور کم سے کم وقت میں نیرون پہنچنا تھا۔ وہ جب نیرون پہنچے اس وقت سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ سندر محاصرے میں سے گزر کر شہر کے ایک دروازے پر آیا۔ محاصرہ ابھی خاموش تھا۔ مسلمان فوج نے کوئی کارروائی شروع نہیں کی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ اپنے حاکم کو دیکھ کر اندر کی فوج نے دروازہ کھول دیا۔ سندر شمنی نے دروازہ بند نہ کرنے دیا۔ اس نے اپنے ایک محافظ کو محمد بن قاسم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آؤ اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فتح البلدان میں لکھا ہے کہ سندر شمنی نے محمد بن قاسم کا شاہانہ استقبال کیا، بیش قیمت تحفے بھی پیش کیے اور مسلمان فوج کو شہر میں داخل کر کے اعلان کیا کہ معاہدے کے مطابق نیرون کے لوگ محمد بن قاسم کے وفادار ہیں۔ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ نیرون کی فوج مزاحمت کرے گی، لیکن شہر کے لوگوں نے ایسی پرمسرت اور ہنگامہ خیز فضا پیدا کر دی تھی کہ فوج کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس فوج کے حاکم نے یہ ضرور سوچ لیا ہوگا کہ اس نے کوئی مزاحمت کی تو خود مسلمانوں کی فوج اور خود نیرون شہر کے لوگ نیرون کی فوج کے ایک سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نیرون کا ہاتھ سے نکل جانا راجہ داہر کے لیے ایک اور چوٹ تھی، لیکن اب اس کا رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ارمن بیلا اور دیبل کی شکست کے بعد ظاہر ہوا تھا۔ مہاراج، ایک فوجی مشیر نے کہا، عربوں کو نیرون سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ہمیں حکم دے مہاراج، ایک اور بولا، ہم سندر شمنی کو اور اس کے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر کے ان کے سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے۔ سنا ہے وہ لڑکا سا ہے، داہر کے ایک اور فوجی حاکم نے کہا، اور اوچھی چالیں چلتا ہے، اپنے فیصلے کو بدلیں۔ اسے اروڑ تک نہیں پہنچنا چاہیے مہاراج، ہم اسے نیرون میں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اور نے کہا، ہاں مہاراج، ہم نیرون کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اس کی منجنیقیں ابھی دریا میں کشتیوں پر ہی رکھی ہوئی ہیں۔ فوجی مشیر نے کہا۔ راجہ داہر کمرے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے اور سر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ جب کوئی اسے مشورہ دیتا تھا تو وہ ذرا رکتا اور ٹیڑھی آنکھوں سے اسے دیکھ کر چل پڑتا تھا۔ ہر مشورے پر اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آ جاتا تھا۔ وہاں جتنے بھی مشیر اور حاکم موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ پھر داہر کے اس شاہانہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ داہر کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ اس سکوت کو منتشر کرتی تھی۔ آخر داہر رک گیا۔ اس کا اندازہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بولنے والے کی پوری بات چلتے چلتے بھی سن لیتا تھا، لیٹے لیٹے بھی سن لیتا تھا، لیکن جب وہ جواب میں بولتا تھا یا کوئی حکم نامہ زبانی جاری کرتا تھا تو وہ اپنی تخت نما کرسی پر جا بیٹھتا، تلوار اپنے سامنے رکھ لیتا۔ تلوار کا ہیرون سے مرصع دستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ایسا باروب تاثر پیدا کر لیتا جیسے تمام تر ہندوستان پر اسی کی حکمرانی ہو۔ اس وقت تمام درباری
مکمل انہماک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ یہ تمام مشورے سن کر وہ اپنے مخصوص انداز سے تخت کی 3 سیڑھیوں پر چڑھ بیٹھا اور اس نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ یہاں تک پہنچے گا، راجہ داہر نے مہاراجوں کے لہجے میں کہا، ہم اسے یہاں تک آنے دیں گے، لیکن وہ یہاں اپنی تلوار ہماری جوتیوں کے نیچے رکھنے کے لیے آئے گا۔ وہ کسی عربی ماں کا نادان بچہ اس وقت اپنے آپ کو جنگل کا شیر سمجھ رہا ہے۔ ہم اسے یہی بتا رہے ہیں کہ مورخ بالک تو شیر ہے۔ راجہ داہر نے مسکرا کر کہا، یہ شیر اروڑ کی دیواروں سے دور آ بیٹھے گا اور اپنے زخم چاٹے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سندھ کی دھرتی کا سپود جیسینا اس کے راستے میں پہاڑ بن کے کھڑا ہے؟ برہمن آباد میں ایک عربی بیٹے اور ایک سندھی بیٹے کا مقابلہ ہوگا، پھر اس ملک میں ہندو مت رہے گا یا اسلام۔ یہ اپنے سینوں پر لکھ لو کہ ہم نے محمد بن قاسم کو اور اس کی فوج کو نہیں روکنا، بلکہ ایک مذہب کو روکنا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تھوڑے سے عرصے میں دور دور تک پھیل گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑے مندر کے پنڈت کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا، رشی مہاراج، انہیں آپ بتائیں۔ اسلام اس لیے پھیل گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنے والے مذہب سچے نہیں تھے، پنڈت نے کہا۔ ایک طرف آگ کو پوجنے والے ایرانی تھے، دوسری طرف صلیب کے پجاری عیسائی تھے۔ ان مذہبوں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہندو مت دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ ہمارے دیوتا آگ برسا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اٹھا کر جہاں چاہے لے جا کر اپنے دشمنوں پر گرا سکتے ہیں۔ یہ مسلمان آگ اور صلیب کے پجاریوں کے دھوکے میں یہاں آ نکلے ہیں، اور ہمارا دھرم وہ دھرم ہے جس پر ہماری عورتیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ راجہ داہر نے کہا، اپنے دھرم اور اپنی دھرتی پر قربانی دینے والی عورتوں کو دیوتا دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے سائے میں رکھتے ہیں۔ مہاراج کی جے ہو، ایک فوجی حاکم نے کہا، ہماری عورتیں اس وقت قربانی دیں گی جب ہم کٹ چکے ہوں گے۔ تم نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، راجہ داہر نے کہا، ہماری جوان عورتیں اس جنگ میں شامل ہو چکی ہیں۔ تم نہیں سمجھے، پنڈت نے کہا، وہ نوجوان ہے، کیا نام لیتے ہو اس کا؟ ہاں، محمد بن قاسم۔ وہ تلوار کو اور لڑائی بھڑائی کو کھلونا اور کھیل سمجھ رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ دیوتاؤں کی آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہماری ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے چلی گئی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے گی۔ کسی نادان بچے کو معمولی سا نیا کھلونا دکھا دو تو اپنا قیمتی کھلونا پھینک کر معمولی سے کھلونے کی طرف لپک جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن ہم یہی حسین ہتھیار استعمال نہیں کر رہے، راجہ طاہر نے کہا۔ ہم جب اسے کھلے میدان میں اپنے سامنے لائیں گے تو وہ اپنے سب داؤ پیچ بھول جائے گا، اور ہم اسے ایسی بری حالت میں لے آئیں گے کہ وہ ہمارے سامنے جھک کر کہے گا، مہاراج مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ راجہ داہر کی اس مجلس میں اس کا وزیر بدھیمن نہیں تھا۔ بدھیمن اسی محل کے ایک کمرے میں راجہ داہر کی بہن مائی رانی کو، جو داہر کی بیوی بھی تھی، لیے بیٹھا تھا۔ جس حسین حربے کا ذکر راجہ داہر کر رہا تھا، اس کے استعمال کی تمام تر ذمہ داری بدھیمن اور مائی رانی نے سنبھال رکھی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ 2 قوموں نے فریب کاری، عیاری اور انتہائی بے غیرتی کو تلوار سے زیادہ خطرناک ہتھیار بنایا ہے، ایک یہودی اور دوسرے ہندو۔ یہودی کبھی بھی کھلی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زمین دوز محاذ آرائی جاری رکھی، اور اس زمین دوز جنگ میں انہوں نے 2 ہتھیار استعمال کیے، ایک زر و جواہرات اور دوسرا انتہائی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں۔ ہندو کی تاریخ بھی بے حیائی، بے غیرتی اور جنسیت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی تو تحفوں کے طور پر اپنی بیٹیاں دے دیں، اور ان بیٹیوں کے ذریعے اسلامی سلطنتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اس کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال مغل شہنشاہ اکبر کی ہے، جسے ہندو آج تک مغل اعظم کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے اس کا حرم اپنی انتہائی حسین اور بے حد عیار لڑکیوں سے بھر دیا تھا۔ ہندوستان کے اس طلسماتی حسن نے اس مسلمان بادشاہ کو اس حد تک گمراہ کر دیا تھا کہ اس نے دین الہی کے نام سے اسلام کا چہرہ ہی مسخ کر دیا تھا۔ جو قوم اپنی بیوہ بیٹی کو خواہ وہ سہاگ کی ایک ہی رات گزار کر بیوہ ہو جائے، اپنے ہاتھوں چتا پر کھڑا کر کے زندہ جلا دیتی ہے، اس کے لیے یہ حربہ معیوب نہیں کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے بیٹیوں کو استعمال کرے۔ یہ ان کے دھرم میں شامل ہے۔ ان کے پنڈت چانکیہ کی تحریر ارتھ شاسترا کے عنوان سے
آج بھی ہندو اور ان کے لیڈر عقیدت مندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت سے صدیوں پہلے لکھی گئی جب محمد بن قاسم اسلام کا پرچم لیے ہندو مت کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر سندھ کے ساحل پر اترا تھا۔ مورخ شہادت پیش کرتے ہیں کہ راجہ طاہر اپنے پنڈت چانکیہ کا اتنا معتقد تھا کہ اسے پیغمبری کا درجہ دیتا تھا۔ محمد بن قاسم کا استقبال نیرون والوں نے یوں کیا تھا جیسے کوئی اوتار زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے وہاں کے حاکم سندر کو خود مختاری عطا کر دی، لیکن کوتوال اپنا مقرر کیا جس کا نام زہلی بصری تھا۔ پھر اس شہر کے انتظامات کے متعلق احکام جاری کیے اور اس شہر میں جس پہلی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا وہ ایک مسجد تھی۔ آج یہ کہنا مشکل ہے کہ حیدرآباد میں وہ کون سی قدیم مسجد ہے جس کی بنیاد کھودنے کے لیے پہلی کدال محمد بن قاسم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے چلائی تھی۔ محمد بن قاسم فوراً ہی پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق پیش قدمی سے پہلے یہ ضروری تھا کہ رسد اور کمک کے راستوں کو محفوظ کیا جائے۔ محمد بن قاسم اچھی طرح سمجھتا تھا کہ راجہ طاہر کی یہ کوشش ہے کہ عرب فوج کی رسد اور کمک کا راستہ زیادہ سے زیادہ لمبا ہو جائے تاکہ عربی فوج اس کی حفاظت کا مستحکم انتظام نہ کر سکے۔ راستوں کی حفاظت کے انتظامات کے علاوہ جاسوسوں کو آگے بھیجنا بھی ایک پیچیدہ کام تھا۔ عربی فوج جوں جوں سندھ کے اندر آتی جا رہی تھی، جاسوسوں کا کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ عربی جاسوسوں کے ساتھ مقامی جاسوس بھی رکھے جائیں۔ حجاج بن یوسف کی تمام تر توجہ اور سرگرمیوں کا مرکز سندھ بن گیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے کمک بھیج رہا تھا۔ اس کے لیے دیبل بڑا ہی کارآمد اڈا بن گیا تھا۔ زیادہ تر کمک اور جنگی سامان سمندر کے راستے آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک کام اور کیا۔ نیرون کی فوج نے بغیر لڑے شہر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس فوج کا جو حاکم تھا وہ اپنے 3-4 جونیئر کمانڈروں کے ساتھ معلوم نہیں کس وقت نیرون سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ بتایا گیا تھا کہ نیرون کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی، اور یہ بھی کہ یہ فوج اس حد تک تیار تھی کہ نیرون کے حاکم کا حکم مانے گی نہیں۔ لیکن نیرون کے حاکم نے دروازے کھلوا دیے تھے اور شہریوں نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ نہ وہ خود لڑیں گے نہ فوج کو لڑنے دیں گے۔ ان اطلاعوں سے محمد بن قاسم نے یہ تاثر لیا تھا کہ یہ فوج کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے نیرون کی فوج کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور ایک ترجمان کے ذریعے اس فوج سے خطاب کیا۔ ملک ہند کے سپاہیوں، تمہارے دلوں میں اب بھی یہ خوف موجود ہوگا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ ہونا یہی چاہیے تھا۔ یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ جس ملک کو فتح کرو اس کی فوج کو زندہ نہ رہنے دو۔ لیکن یہ دستور ان فاتحین کا ہوتا ہے جو ملک فتح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مفتوحہ فوج کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ہم ملک گیری اور بادشاہی کی ہوس لے کر نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہم یہ پیغام جو ایک عقیدہ اور ایک سچا مذہب ہے تم پر اس لیے مسلط نہیں کریں گے کہ تم نے ہمارے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں وہ قتل ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو دیکھو، اگر تمہیں اس میں صحیح راستہ نظر آتا ہے تو اسے اختیار کر لو، اور یہ بھی سوچو کہ تمہارے جو بت اور جو مورتیاں ہمیں اس شہر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکیں وہ تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ وہ تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتی۔ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی سن لو کہ ہم نے تمہیں جو آزادی دی ہے اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ تم گھروں میں بیٹھ کر اور چوری چھپے ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے پھرو۔ تمہاری کوئی حرکت ہم سے چھپی نہیں رہے گی اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے کانوں تک پہنچے گا، اور ہم تمہیں یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن اسے دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کئی آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس خوف سے مرے جا رہے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم کا فیصلہ سن کر انہوں نے عرب کے شہزادے کی جے ہو کے نعرے سے زمین و آسمان ہلا دیے۔ کچھ ایسا ہی خوف شہریوں پر بھی طاری تھا۔ پنڈتوں نے مندروں میں یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمان بہت ظالم ہیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کسی گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے۔
اور جوان عورتوں کو گھروں سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ثابت ہوا اور شہر کی فضا میں امن و امان کی خوشبوئیں مہکنے لگی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی، اس کی تعمیر میں نیرون کے فوجیوں اور شہریوں نے بلا اجرت حصہ لیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیرون کی کچھ عورتیں اس سے ملنے آئی ہیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ وہ 7-8 جوان لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ وہ سب ہندو تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ اندر آ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ہندوانہ طریقے سے سلام کیا۔ ادھیڑ عمر عورت نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے پاؤں پر ماتھا رکھ دیا۔ محمد بن قاسم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر لڑکیاں آگے بڑھیں۔ کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومی، کسی نے اس کی ابا پکڑ کر آنکھوں سے لگائی اور والہانہ عقیدت اور تشکر کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم نے ترجمان کو بلوایا اور اس کے ذریعے ان سب کے ساتھ بات کی۔ تم سب کیوں کر آئی ہو؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ہم بہت دنوں بعد خشک گھاس اور بھوسے کے نیچے سے نکلی ہیں، ادھیڑ عمر عورت نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں نے ان لڑکیوں کو چھپا دیا تھا۔ کیوں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں، سب سے پہلے وہاں کی خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وحشی قوم ہے اور ان کی خصلت درندوں جیسی ہے۔ جب شہر کے دروازے کھولے گئے تھے تو جوان عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو جہاں جگہ ملی وہاں چھپا دیا گیا تھا، لیکن ویسے نہ ہوا جیسے ہمیں بتایا گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر آپ کی فوج نے وہ سب کچھ کرنا ہوتا جس سے ہمیں ڈرایا گیا تھا تو اب تک کر چکی ہوتی۔ ہم جہاں جہاں چھپی ہوئی تھیں وہاں سے نکلیں، پھر ہم باہر آئیں اور ہر طرف گھومتی پھرتی رہیں۔ آپ کی فوج نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ تمہیں کیا ڈر تھا؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ تمہاری جوانی پیچھے رہ گئی تھی اور تم بڑھاپے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ان لڑکیوں کو آپ کے پاس لائی ہوں، ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہیں، کیا کوئی فاتح انہیں نظر انداز کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سب آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ جسے تم نے عجیب سمجھ رکھا ہے یہ ہمارے لیے عجیب نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم اتنی دور سے یہاں کوئی دنیا کا اور عیش و عشرت کا لالچ لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی ہم نے تمہیں غلام بنایا ہے۔ تمہاری عزت اور جان و مال کی حفاظت ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ تم سب اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ ان لڑکیوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی۔ ایک تو وہ غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش تھیں، دوسرے ان کے ناز و انداز تھے جو اشتعال انگیز تھے۔ کچھ دیر بعد محمد بن قاسم کے ایک بار پھر کہنے پر یہ لڑکیاں کمرے سے نکلنے لگیں، لیکن ایک لڑکی جو ان سب میں بہت زیادہ خوبصورت تھی وہیں کھڑی رہی۔ میں کچھ دیر اور آپ کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں، اس لڑکی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ کیا کرو گی یہاں رہ کر؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ انسان نہیں لگتے، آپ اوتار ہیں۔ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، کچھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت دوسری لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گئی اور لڑکی جو اندر رہ گئی تھی وہ باہر نہ آئی۔ کچھ دیر انتظار کر کے یہ عورت لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ترجمان بھی باہر نکل آیا اور یہ لڑکی اندر ہی رہی۔ 3-4 روز بعد یہ خبر نیرون شہر میں پھیل گئی کہ ہندوؤں کے مندر کا بڑا پنڈت اپنے کمرے میں مرا پڑا ہے۔ محمد بن قاسم نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ ہندو اپنے مندر میں جاتے تھے اور بدھ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے تھے۔ ایک پنڈت کی موت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ خبر محمد بن قاسم تک بھی پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کیا جائے کہ پنڈت کس طرح مرا ہے۔ جاسوسوں کا سربراہ شابان سقفی گیا تو اس نے لاش کو دیکھتے ہی کہا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کو یہی رپورٹ دی۔ اب یہ معلوم کرو کہ اسے زہر دینے والا مسلمان تو نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ شابان سقفی نے مندر کے چھوٹے پنڈتوں اور ان کے ان بالکوں کو جو مندر میں رہتے تھے اکٹھا کر لیا اور باری باری ان سے پوچھا کہ ان میں سے پنڈت کے ساتھ کسی کی دشمنی تو نہیں تھی۔ یہ انکشاف ہوا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی
آدھی رات کے وقت مندر میں آئی تھی اور وہ بڑے پنڈت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت وہاں سے نکلی تھی۔ اس لڑکی کا نام شومو رانی تو نہیں تھا؟ شعبان سقفی نے پنڈتوں سے پوچھا۔ یہی نام ہے، ایک پنڈت نے کہا۔ اس لڑکی کا نام اس پنڈت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ شعبان سقفی نے جب یہ نام سنا تو وہ مندر میں گیا اور پنڈت کے کمرے میں اچھی طرح دیکھا۔ وہاں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں 1-2 گھونٹ شربت بچا ہوا تھا۔ شعبان سقفی نے یہ پیالہ اٹھا لیا اور مندر سے باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک کتا یا بلی لایا جائے۔ 2-3 آدمی ایک کتے کو پکڑ لائے۔ شعبان کے کہنے پر ایک کتے کا منہ کھولا گیا۔ اس نے پیالے میں بچا ہوا شربت کتے کے منہ میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ کتے کو چھوڑ دیا گیا۔ ڈرا ہوا کتا ایک طرف دوڑ پڑا لیکن زیادہ دور نہ جا سکا۔ دوڑتے دوڑتے رکا اور وہیں لڑک گیا۔ پھر اس کا جسم بالکل ہی ساکت ہو گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شعبان نے مندر کے پنڈتوں اور پجاریوں سے پوچھا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شعبان نے ان سب کو مندر کی دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ 7-8 تھے۔ شعبان سقفی نے 10-12 تیر اندازوں کو بلایا اور انہیں ان سب کے سامنے 15-20 قدم دور کھڑا کر کے کہا کہ کمانوں میں ایک ایک تیر چڑھا لی۔ اب وہی زندہ رہ جائے گا جو بتائے گا کہ لڑکی کہاں ہے۔ شعبان نے ان ہندوؤں سے کہا۔ کون بتائے گا؟ شعبان نے چند لمحے انتظار کیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ شعبان نے تیر اندازوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے کھینچ لی۔ میں بتاؤں گا، ان میں سے ایک بلبلا اٹھا۔ شعبان نے اسے الگ کر لیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ انہیں رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ شومو نے پنڈت کو زہر ملا کر مار دیا ہے۔ پتہ اس طرح چلا کہ ایک پنڈت بڑے پنڈت کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور شومو باہر نکل رہی تھی۔ اس پنڈت نے دیکھا کہ بڑا پنڈت بستر پر تڑپ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ سکا کہ اسے پکڑ لو، مجھے زہر پلا گئی ہے۔ شومو کو پنڈت کے کہنے پر پکڑا گیا اور جب صبح شہر کے دروازے کھلے تو لڑکی کو مردانہ لباس پہنا کر باہر لے گئے۔ کہاں؟ شعبان نے پوچھا۔ وہ تو اروڑ کا آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے، پنڈت نے بتایا۔ اروڑ پہنچتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، شعبان نے کہا، پنڈت کا قتل معمولی جرم نہیں۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو پہلے کچھ دن اذیتیں دی جائیں، اس ہندو نے کہا۔ اس کا جرم صرف یہ نہیں کہ اس نے پنڈت کو زہر دے کر مارا ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اسے جس آدمی کو زہر دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اسے اس نے زہر نہیں دیا اور پنڈت کی جان لے لی۔ زہر کسے دینا تھا؟ شعبان نے پوچھا۔ آپ کے سالار محمد بن قاسم کو، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے مندر میں واپس آ کر بتایا ہوگا کہ اسے ہمارے سالار کو زہر کیوں نہیں دیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ آئی اور پنڈت کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس مندر میں اور کیا سازش ہو رہی تھی؟ شعبان نے پوچھا۔ اگر تم بیمار کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مرنا نہیں چاہتے تو سچ بولنا، اس وقت تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے کہا۔ رات کو ایک عورت کچھ لڑکیوں کو ساتھ لے کر آپ کے سالار کے پاس گئی تھی۔ یہ ایک سازش تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے دل دادا ہیں۔ ہمارے راجا کا وزیر بدہمن دانش مند آدمی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ عربی فوج کا سالار اعلیٰ نوجوان ہے اور وہ اس جال میں آ جائے گا اور عیش و عشرت میں مگن ہو کر پیش قدمی روک دے گا۔ شومو نے اس کے پاس ٹھہرنا تھا اور پھر اس پر اپنا جادو چلائے رکھنا تھا۔ پھر ایک روز ہمارے راجا نے آپ کی فوج کو محاصرے میں لے کر ختم کر دینا تھا۔ محاصرہ یا حملہ ہوتے ہی شومو نے آپ کے سالار کو زہر دے دینا تھا۔ وہ کس طرح؟ شعبان نے پوچھا۔ لڑکی نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ قریب سے دیکھ کر بھی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ انگوٹھی پر ڈھکنا لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے اتنا زہریلا سفوف بھرا ہوا ہے کہ جو چند لمحوں میں انسان کی جان لے سکتا ہے۔ اس لڑکی نے بڑی آسانی سے آپ کے سالار کے پانی یا شربت میں انگوٹھی کا ڈھکنا اٹھا کر زہر میں ڈال دینا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سازش الٹ کیسے گئی۔ آپ نے میری جان بخشی کی ہے، میں اس کا صلہ یہ دیتا ہوں
کہ آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے سالار کو بچا کر رکھنا۔ یہ ہندوستان ہے، یہ اسرار اور طلسمات کی سرزمین ہے۔ آپ قلعے سر کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ اور آپ کا سالار اس طلسم ہوشربا میں گم ہو جائے گا۔